باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ حضرات ناظرین کرام سلام علیکم۔ بطفیل محمد و آل محمد علیہم السلام، آپ کی خدمت میں ختیجہ ٹی وی کی جانب سے میں عباس ارشاد نقوی ہماری مشکلات اور حلال مشکلات کے عنوان سے ایک بار پھر سے حاضر ہوں۔ اس عنوان کے تحت آپ کی خدمت میں جو گفتگو کرنا ہے وہ بہت اہم اور اہم ترین گفتگو ہے۔ آج جس دور میں ہم آپ زندگی گزار رہے ہیں، یہ ظاہر انسانی ترقی کا دور ہے۔ اس دور میں نہ جانے کتنے انسانی کام ہیں جو مشینوں نے اپنے کاندھے پر اٹھا رکھے ہیں، نہ جانے کتنی سہولات ہیں جو انسان کی زندگی میں ٹیکنالوجی کے ذریعے داخل ہو چکی ہیں۔ یہ ساری باتیں اپنی جگہ ہیں کہ انسان کی زندگی ظاہر بہت آسان اور بہت تیز رفتار ہو چکی ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ اس ترقی یافتہ دور میں، اس زمانے میں جہاں ہماری بہت سی ذمہ داریاں مشینوں کے ذریعے انجام دی جا رہی ہیں، جہاں نہ جانے کتنے فلاحی ادارے، تعلیمی ادارے، امراض کو دور کرنے والے ادارے قائم ہو چکے ہیں، لیکن اس سب کے باوجود یہ بھی حقیقت ہے کہ جیسے جیسے مشینوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، جیسے جیسے سہولتوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، ویسے انسانی مشکلات میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب اتنی مشینریز کا اضافہ ہو چکا، ٹیکنالوجی اتنی آگے بڑھ چکی، اتنی سہولتوں کا انتظام ہو چکا، تو پھر ہماری زندگی کی مشکلات ختم کیوں نہیں ہو رہی ہیں؟ تو عزیزوں، اس کا اصل سبب یہ ہے کہ ہم جو افراد اپنے آپ کو دین اسلام سے وابستہ سمجھتے ہیں، اور خصوصاً ہم جو محمد و آل محمد علیہم السلام کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، تو ہم اکثر و بیشتر دین کو اپنی زبان تک محدود رکھتے ہیں اور احکام دین کو، احکام معصومین کو اپنے ذہنوں کے آنگن تک نہیں پہنچنے دیتے۔ یہی بات ہے کہ شاید مولا حسین علیہ السلام نے آج سے 1400 برس پہلے بھی فرمایا تھا کہ الناس عبید الدنیا، کہ لوگ دنیا کے غلام ہیں۔ مطلب یہ کہ دین صرف اور صرف ان کی زبان پر ہے اور اس کے احکام کا اثر ان کے اعمال و افعال پر نہیں ہے۔ دین کو صرف زبان تک محدود رکھنے کا نتیجہ یہ ہے کہ آج اس ترقی یافتہ دور میں بھی دواؤں کی کثرت ہے مگر شفا کی قلت ہے، سہولتوں کی کثرت ہے مگر سکون کی قلت ہے۔ ہم مکانوں میں رہتے ہوئے بھی بے امان ہیں، ہم دواؤں کے ڈھیر میں رہتے ہوئے بھی بے شفا ہیں، ہم اس ترقی یافتہ دور میں بھی بے چین اور بے سکون محسوس کر رہے ہیں۔ اس کا سبب یہ ہے کہ ہم محمد و آل محمد علیہ السلام کے ماننے والے بھی اکثر و بیشتر جب مشکلات سے سامنا ہوتا ہے تو ہم مشکلات کے موقع کے اوپر دنیاوی ذرائع کو ترجیح دیتے ہیں، ان افراد کو ترجیح نہیں دیتے جن کو اللہ نے حلال مشکلات قرار دیا ہے، جن کو اللہ نے مشکل کشا قرار دیا ہے۔ حلال مشکلات سے مراد وہ چہاردہ معصومین علیہم السلام ہیں جو اللہ کی جانب سے اللہ کی مخلوق کے اوپر اللہ کی حجت قرار دیے گئے ہیں، جن کو اللہ نے صرف ترویج شریعت کی ذمہ داری نہیں دی ہے، چہاردہ معصومین کو صرف اللہ نے تبلیغ عبادت کی ذمہ داری نہیں دی ہے، صرف عطائے ہدایت کی ذمہ داری نہیں دی ہے، بلکہ بندوں کی مدد، بندوں کی نصرت کی ذمہ داری بھی ان کو دی ہے۔ جس طرح سے اللہ نے کعبے کو حج کا مرکز بنایا ہے، جیسے مسجدوں کو نماز کا مرکز بنایا ہے، جیسے قبلے کو سجدے کا مرکز بنایا ہے، ویسے ہی محمد و آل محمد علیہ السلام کو اپنی نصرت کا مرکز بنایا ہے کہ ہر انسانی مشکل کا حل مشکل کشا کے پاس موجود ہے، اور وہ مشکل کشا من جانب اللہ ہے، من اللہ ہے، منصوص من اللہ ہے۔ اس بات کو جانتے ہم سب ہیں، چنانچہ اشعار کے ذریعے بھی یہ پیغامات ہمارے ذہنوں تک پہنچتے رہتے ہیں کہ بیٹھا ہے مشکلات کے رستے میں ہار کے، او بد نصیب دیکھ علی کو پکار کے، گرتا ہوا انسان سنبھل جاتا ہے جب نام علی منہ سے نکل جاتا ہے۔ ہلال نقوی صاحب نے کہا کہ 100 بار لے گئی سر بازار مفلسی، ہر بار میں نے اپنا عقیدہ بچا لیا، میں نے پڑھی تھی اپنی حفاظت کے واسطے، ناد علی نے سارا علاقہ بچا لیا۔ یعنی یہ بات کوئی اجنبی بات نہیں ہے،
کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جس سے ہم واقف نہ ہم اچھی طرح واقف ہیں کہ اللہ نے محمد و آل محمد علیہ السلام کو حاجت روا بنایا ہے، مشکل کشا بنایا ہے، اپنی نصرت کا ذریعہ بنایا ہے، اپنی مخلوق کے لیے ان کو وسیلہ بنایا ہے۔ قرآن میں اللہ نے جہاں محمد و آل محمد علیہ السلام سے مودت کا حکم دیا ہے، ان کی اطاعت کا حکم دیا ہے، ان کی پیروی کا حکم دیا ہے، کونوا مع الصادقین کہہ کے ان کے ساتھ ہونے کا حکم دیا ہے، وابتغوا الیہ الوسیلہ کہہ کے انہیں وسیلہ بنانے کا حکم دیا ہے۔ وہیں قرآن میں اللہ نے ان کو پکارنے کا حکم بھی دیا ہے۔ وہ آیت قرآن میں موجود ہے کہ جس میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ مجھے اچھے اچھے ناموں سے پکارو۔ ہمارے علماء، ہمارے مفسرین نے احادیث کے ذریعے ثابت کیا ہے کہ وہ ذریعہ جس ذریعے سے اللہ نے اپنے کو پکارنے کا حکم دیا ہے، وہ اچھے اچھے نام جن کے ذریعے اپنے کو پکارنے کا حکم دیا ہے، وہ محمد و آل محمد علیہ السلام کی ذات ہے۔ تو بہرحال اللہ نے ان کو مشکلات کے لیے ذریعہ بنایا ہے کہ وہ تمام تر مشکلیں جو ہماری زندگی میں آتی ہیں، اگر ہم محمد و آل محمد علیہ السلام کو ترجیح دیں۔ ترجیح دینے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی مشکلوں کا حل ان کے احکام کی روشنی میں ڈھونڈیں۔ ہم یہ دیکھیں کہ ہماری مشکلات کو دور کرنے کے لیے محمد و آل محمد علیہ السلام نے کیا راستے بتائے ہیں، تو یقیناً کوئی مشکل ہماری زندگی کے آنگن میں ٹھہرنے نہ پائے گی۔ خدیجہ ٹی وی کی جانب سے اس ایپیسوڈ میں آج جس مشکل کا ذکر کیا جا رہا ہے، وہ مشکل اکثر و بیشتر ہم سب کی زندگی میں آتی ہے۔ اس مشکل کے آسیب سے ہمارا آپ کا سب کا سامنا ہوتا رہتا ہے، اور وہ مشکل ہے تنگی رزق، یعنی آمدنی کم ہے، اخراجات زیادہ ہیں، کبھی کبھی رزق کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، کبھی ہمارا رزق گھٹنے لگتا ہے۔ یہ پریشانی آئے دن ہم سب کی زندگی میں آتی رہتی ہے۔ تو اگر ہم معصومین علیہ السلام جو حلال مشکلات ہیں، ان کے احکام کی روشنی میں اپنی اس مشکل کا حل ڈھونڈیں، تو محمد و آل محمد علیہ السلام نے اس مشکل کو دور کرنے کا طریقہ بھی بتایا ہے اور اس کے اسباب بھی بتائیں۔ دیکھیے، اول یہ مشکل اگر ہم معصومین علیہ السلام کو حلال مشکلات سمجھتے ہیں اور ان کے احکام کو ہر وقت اپنے ذہن میں رکھیں، تو یہ تنگی رزق کی مشکل ہمارے زندگی کے آنگن میں قدم ہی نہیں رکھنے پائے گی۔ خود معصومین کی نہ جانے کتنی احادیث موجود ہیں جس میں انہوں نے بیان فرمایا ہے کہ رزق تنگ کیوں ہو جاتا ہے۔ دیکھیے، اللہ کی طرف سے عطا میں کمی نہیں ہے، یہ رزق ہمارے اعمال و ہمارے افعال و ہماری حرکات کی وجہ سے بھی تنگ ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اگر رزق ملے وہ اللہ کی ایک نعمت ہے، تو ہم شکر نعمت کے بجائے کفر نعمت کریں تو رزق تنگ ہو جاتا ہے۔ اگر ہم رزق کی بے حرمتی کریں تو رزق تنگ ہو جاتا ہے۔ اگر ہم صلہ رحمی نہ کریں تو رزق تنگ ہو جاتا ہے۔ اگر ہم اللہ کے رزق میں بخالت کریں تو رزق تنگ ہو جاتا ہے۔ اگر ہم انفاق رزق نہ کریں، انفاق رزق کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں رزق دیا ہے اور انفاق کا حکم دیا ہے، رزق کو تقسیم کرنے کا حکم دیا ہے کہ کوئی سائل دروازے پہ آ جائے تو اسے جھڑکنا نہیں، اسے خالی ہاتھ واپس نہ جانے دینا۔ تو اگر ہم اپنے رزق میں سے اپنوں کو بھی دیتے رہیں تو یہ رزق کی تنگی کی جو مشکل ہے، مشکل کشا کے صدقے میں ہماری زندگی میں داخل ہی نہیں ہو سکتی ہے۔ رزق کی تنگی کا ایک بہت بڑا سبب جو احادیث معصومین علیہ السلام سے ثابت ہے، وہ سبب یہ ہے کہ اللہ نے رزق کے تقسیم کرنے کا ایک وقت معین کیا ہے۔ یعنی رزق کا ڈسٹریبیوشن، جو رزق کے تقسیم کا وقت ہے وہ معین ہے، اور وہ وقت ہے کہ نماز فجر کے بعد طلوع آفتاب یعنی سورج کے نکلنے تک، نماز فجر سے سورج کے طلوع ہونے تک یہ جو وقت ہوتا ہے، یہ تقسیم رزق کا وقت ہوتا ہے۔ حدیثوں سے ثابت ہے کہ اللہ رازق ہے، خیر الرازقین ہے، وہ رزق اس وقت تقسیم کرتا ہے، یہ وقت معین کیا گیا ہے۔ جیسے اسپتالوں میں وقت ہوتا ہے، ڈاکٹروں کا وقت ہوتا ہے، بینکوں کا ایک وقت ہوتا ہے کہ اس وقت کھلے گا، اس وقت بند ہوگا، ڈاکٹر اس وقت اپنے مطب پہ بیٹھے گا، اس وقت نہیں بیٹھے گا۔ ویسے ہی رزق کے تقسیم کا وقت نماز صبح سے لے کے طلوع آفتاب تک ہے۔ چنانچہ معصومین علیہ السلام کی بڑی تاکید ہے کہ نماز فجر کے بعد جب تک سورج طلوع نہ ہو، یعنی سورج آفتاب نکل نہ آئے، تب تک سونا نہیں۔ اس لیے کہ اس وقت یعنی نماز فجر سے لے کے طلوع آفتاب تک جو سوتا ہے تو اس کا رزق آتا ہے، مگر سوتے ہوئے انسان کو دیکھ کے وہ رزق واپس کر دیا جاتا ہے، وہ لوٹا دیا جاتا ہے، جسے کہتے ہیں کہ جو جاگتا ہے وہ پاتا ہے، جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے۔ یہ محاورہ شاید اسی وقت کے لیے ہے کہ جو تقسیم رزق کا وقت ہے، اس وقت اگر ہم سوتے رہیں گے تو ہمارا رزق ہمارے پاس آئے گا،
مگر ہمارے سونے کی وجہ سے وہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ یہ وقت تقسیم رزق کا وقت ہوتا ہے، اللہ ملائکہ کے ذریعے ہمارا رزق بھیجتا ہے، بلکہ حدیثوں میں ثابت ہے کہ یہ رزق کا تقسیم کا ذمہ معصوم امام وقت کے حوالے ہوتا ہے۔ یہ امام کے ذریعے اس رزق کا اجرا ہوتا ہے۔ رزق بھیجنے والا، رزق کا خالق، رزق کا مالک اللہ ہے، لیکن رزق کا تقسیم کرنے کا ذریعہ امام کو دیا جاتا ہے، ذمہ امام کو دیا جاتا ہے کہ تقسیم رزق امام کرے گا۔ اور یہ کوئی ایسی حیرت کی بات نہیں ہے۔ محدث دہلوی صاحب نے اپنی کتاب مدارج النبوت میں پیغمبر اسلام کی ایک حدیث تحریر کی ہے۔ اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ انا قاسمون، تقسیم کرنے والا میں ہوں، وہ معطی ہو اللہ، عطا کرنے والا اللہ ہے۔ دیکھیں پیغمبر کی اس حدیث سے تقسیم رزق کا نظام، تقسیم رزق کا ایک سسٹم سمجھ میں آ رہا ہے کہ پیغمبر فرما رہے ہیں کہ عطا کرنا اللہ کا کام ہے، عطا کرنے والا وہ ہے، تقسیم کرنے والا۔ انا قاسمون، قاسم کہتے ہیں ڈسٹریبیوٹ کرنے والے کو، قاسم کہتے ہیں تقسیم کرنے والے کو۔ نبی فرمانے کہ تقسیم کرنے والا میں ہوں، عطا کرنے والا اللہ ہے۔ رزق عطا اللہ کرے گا، تقسیم معصوم کرے گا۔ ادھر سے دولت عطا اللہ کرے گا، تقسیم معصوم کرے گا۔ ایک سسٹم بنایا گیا، ایک نظام بنایا گیا۔ جیسے اللہ قادر و قدیر ہے، اس نے بغیر ماں باپ کے جناب آدم کو خلق کر دیا، لیکن اس کے بعد خلقت کا ایک قانون بنایا۔ وہ قانون یہ ہے کہ ہم آپ دنیا میں آتے ہیں تو ماں باپ وسیلہ بنتے ہیں، تو یہ ماں باپ کا وسیلہ بننا خود اللہ کا بنایا ہوا ایک قانون ہے۔ ویسے رزق معصوم کے ہاتھ سے تقسیم ہونا یہ بھی اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے۔ نبی فرما رہے ہیں عطا اللہ کرتا ہے، تقسیم میں کرتا ہوں۔ اب یہاں پر رک کے ایک سوال ضرور ذہنوں میں آئے گا، اس کا جواب ضروری ہے کہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیا جائے کہ بھئی عطا کرنا یقیناً اللہ کا کام ہے۔ واللہ خیر الرازقین، سب سے بہتر رزق دینے والا اللہ ہے، عطا وہی کرے گا۔ نبی فرما رہے ہیں تقسیم کرنے والا میں ہوں۔ اب ذرا ایک بات پر غور کیا جائے کہ پیغمبر تو دنیا سے چلے گئے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو وفات ہو گئی۔ وہ کون تھے؟ تقسیم کرنے والے۔ تو جب تقسیم کرنے والا چلا گیا تو کیا اللہ نے عطا رزق کے دروازے پر تالا ڈال دیا؟ کیا اللہ نے عطا کرنے کا سلسلہ منقطع کر دیا؟ تو یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ اللہ کل بھی عطا کر رہا تھا، اللہ آج بھی عطا کر رہا ہے، اللہ قیامت تک اپنی مخلوق کو رزق عطا کرتا رہے گا۔ عطا کرنا اللہ کا کام ہے۔ قانون کیا ہے؟ اللہ عطا کرنا اللہ کا کام ہے، تقسیم کرنا معصوم کا کام ہے۔ پیغمبر اسلام کے بعد اللہ نے عطا کے دروازے پر تالا نہیں ڈالا، عطا قیامت تک جاری رہے گی۔ تو پھر ماننا پڑے گا کہ جب عطائے خدا قیامت تک جاری رہے گی تو قیامت تک اس کی عطا کو کوئی تقسیم کرنے والا بھی باقی رہے گا، موجود رہے گا۔ چنانچہ کل عطا کرنے کی ذمہ داری پیغمبر اسلام پر تھی، آج عطا کرنے کا ذریعہ ہمارے آپ کے امام زمانہ ہیں حضرت حجت علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ تو بہرحال طلوع آفتاب تک ہم کو سونا نہیں چاہیے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ تنگی رزق کی مشکل ہماری زندگی میں نہ آئے تو نماز فجر اپنے وقت پہ پڑھیں، اور نماز فجر پڑھنے کے بعد ہم جاگتے رہیں، دعائیں پڑھتے رہیں، محمد و آل محمد کے وسیلے سے اللہ سے اپنے رزق میں اضافے کی دعا مانگتے رہیں، اپنی زندگی کی جتنی بھی مشکلات ہیں ان کی دعائیں مانگتے رہیں، اور وہ دعائیں جو معصومین نے تعلیم کی ہیں وہ بھی ہم پڑھتے رہیں۔ چنانچہ رزق میں اضافے کے لیے ایک بہت ہی مختصر سا عمل معصومین نے بتایا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے رزق میں اضافہ ہو جائے، اس رزق کی تنگی کی مشکل کو دور کرنے کے لیے مشکل کشا نے بتایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری روزی روٹی میں اضافہ ہو تو ہر نماز پڑھنے کے بعد سجدے میں 14 مرتبہ اللہ کا اسم الوہابو 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 یہ 14 مرتبہ سجدے میں پڑھے۔ پھر معصوم کی حدیث موجود ہے کہ اگر بہت زیادہ فقر و فاقہ ہو تو انسان کو چاہیے کہ آخر شب یعنی رات کا آدھے سے زیادہ حصہ گزر چکا ہو اور بس آخری وقت باقی ہو کہ اب اس کے بعد شب ختم ہو جائے گی اور نماز فجر کا وقت آ جائے گا، تو اس کے لیے حکم ہے کہ سر برہنہ ہو کے آسمان کے نیچے ہاتھ اٹھا کے 100 مرتبہ یہی الوہابو کی تسبیح پڑھے تو انشاءاللہ فقر و فاقہ دور ہو جائے گا۔ تنگی رزق کی مشکل کو دور کرنے کے لیے مشکل کشا کا بتایا ہوا ایک اور راستہ ہے، اور وہ راستہ ہے سورہ واقعہ کی تلاوت۔ سورہ واقعہ وہ سورہ ہے، یوں قرآن کا ہر سورہ اہم ہے لیکن سورہ واقعہ کی صفت
جو معصومین علیہ السلام سے وارد ہوئی ہے، رسول خدا سے حدیث موجود ہے کہ سورہ واقعہ انسان کے فقر و فاقہ کو ختم کر دیتا ہے۔ سورہ واقعہ پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا، وہ کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا ہے، لیکن سورہ واقعہ پڑھنے کا طریقہ ہمیں مشکل کشا نے بتایا۔ وہ طریقہ یہ ہے کہ سورہ واقعہ شب شنبہ سے شروع کرنا چاہیے، شنبے کی شب یعنی ہفتے کی شب سے شروع کرنا چاہیے، اور روز 3 مرتبہ سورہ واقعہ کی تلاوت کرنا چاہیے، اور جب شب جمعہ آئے تو سورہ واقعہ 8 مرتبہ زیادہ سے زیادہ اور 5 مرتبہ کم سے کم شب جمعہ سورہ واقعہ پڑھنا چاہیے۔ مگر سورہ واقعہ سے پہلے وظائف الابرار یا دیگر دعاؤں کی کتابیں جس میں یہ سورہ واقعہ اس حوالے سے درج ہے، اس میں ایک چھوٹی سی دعا بھی درج ہے۔ سورہ واقعہ سے پہلے اس دعا کی تلاوت کرنا بھی ضروری ہے، اس دعا پر غور کرنا بھی ضروری ہے۔ اس دعا میں یہ ہے کہ اے اللہ تو میرے اس فقر و فاقہ کو غنی کی صورت میں بدل دے، کہ مجھے غنی بنا دے، دولت میں بدل دے، اور تجھے امام حسن و امام حسین کا واسطہ، امامین کا واسطہ، سبتین کا واسطہ، مولا حسن مولا حسین کا واسطہ۔ دیکھیں سورہ واقعہ سے پہلے امام حسن و امام حسین کا واسطہ ہم کو متوجہ کر رہا ہے کہ اللہ رزق دے گا، اور قرآن کی تلاوت سورہ واقعہ کی تلاوت کے ذریعے دے گا، مگر اس ذریعے میں بھی محمد و آل محمد کا وسیلہ ہونا ضروری ہے، ان کا ذریعہ ہونا ضروری ہے۔ تو ایک تو سورہ واقعہ اس سجدے میں 14 مرتبہ الوہابو اور 100 مرتبہ آخر شب ہاتھ اٹھا کے الوہابو پڑھنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، اور پھر اضافہ رزق کے لیے اور تنگی رزق کی مشکل کو دور کرنے کے لیے ایک طریقہ دعاؤں کی کتابوں میں اور موجود ہے، بہترین طریقہ ہے۔ اس طریقے سے جہاں ہمارے رزق میں اضافہ ہوگا، وہیں محمد و آل محمد علیہ السلام کی معرفت میں بھی اضافہ ہوگا، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ ہر نماز فجر کے بعد ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں، اور یہ 7 کے 7 دن 14 معصومین سے منسوب ہیں۔ چنانچہ جہاں ہمارے آپ کے چوتھے امام حضرت علی بن الحسین علیہ السلام، جنہیں امام زین العابدین علیہ السلام کہتے ہیں، جنہیں حضرت سید سجاد علیہ السلام کہتے ہیں، انہوں نے ہر دن کی دعا بتائی ہے کہ پیر کی یہ دعا ہے، منگل کی یہ دعا ہے، بدھ کو یہ دعا پڑھنا چاہیے، جمعرات کی یہ دعا ہے، جمعے کی یہ دعا ہے، ہفتے کی یہ دعا ہے، اتوار کی یہ دعا ہے۔ وہیں دعاؤں کی کتابوں میں ہمارے معتبر علماء نے مفاتیح الجنان جیسی معتبر دعاؤں کی کتاب میں ہی موجود ہے کہ ہر دن کی زیارت موجود ہے، اور ہر دن کسی نہ کسی معصوم سے منسوب ہے۔ چنانچہ ہفتے کا دن حضرت رسول خدا جناب احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب ہے۔ اتوار کا دن جناب امیر المومنین غالب کل غالب حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام سے منسوب ہے، اور بی بی سیدہ جناب فاطمۃ الزہرا سے منسوب ہے۔ پیر کا دن مولا حسن مولا حسین علیہ السلام سے منسوب ہے۔ منگل کا دن چوتھے، پانچویں اور چھٹے امام سے منسوب ہے۔ بدھ کا دن 7ویں امام، 8ویں امام، 9ویں امام اور 10ویں امام سے منسوب ہے۔ جمعرات کا دن 11ویں امام امام حسن عسکری علیہ السلام سے منسوب ہے، اور جمعے کا دن حضرت حجت امام زمانہ علیہ السلام سے منسوب ہے۔ اب یہ 7 دن 14 معصومین سے منسوب ہیں۔ یہ بات بہت غور سے سننے کی ہے اور اپنے ذہن میں محفوظ کرنے کی ہے، اور ہر دن کی دعا کے ساتھ ساتھ ہر دن کی زیارت ہے، اور جو دن جس معصوم سے منسوب ہے اس معصوم کی زیارت کتابوں میں اس دن سے منسوب ہے، وہ کتابوں میں تحریر ہے، موجود ہے۔ اب اگر ہم ان زیارتوں کو پڑھیں مگر اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، ہم سمجھ کے پڑھیں کہ جو ہم زبان پہ جاری کر رہے ہیں ہم کہہ کیا رہے ہیں، ہم جن کو سلام کر رہے ہیں ان کی عظمت کیا ہے، ہم ان سے کیا کہہ رہے ہیں، تو یقیناً وہ ہماری روزی اور ہمارے رزق کے اضافے کا بھی سبب ہوگا، اور معرفت اہل بیت کا بھی سبب ہو جائے گا۔ چنانچہ آپ ائمہ معصومین کی جو زیارات دی ہوئی ہیں، چنانچہ اتوار کا دن، عربی میں اتوار کے دن کو یوم الاحد کہتے ہیں، اور یہ دن جناب امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام اور بی بی سیدہ سلام اللہ سے منسوب ہے۔ جب آپ اس دن کی زیارت جو کتابیں موجود ہے، دیکھیں ان دنوں کی زیارت ایسا نہیں ہے کہ پیر کا دن امام حسین اور امام حسن علیہ السلام سے منسوب ہے تو ہم کوئی بھی زیارت پڑھ لیں۔ زیارتیں بھی مختلف ہیں، جیسے زیارت عاشوراء ہے، زیارت امین اللہ ہے، زیارت وارثہ ہے، مگر ہر دن کی زیارت الگ ہے، وہ مخصوص ہے کہ اس دن نماز صبح کے بعد پڑھے تو بہتر ہے۔ چنانچہ ان زیارتوں میں جو فقرے آتے ہیں وہ قابل غور ہے۔ مولا کائنات کی جب ہم زیارت اتوار کے دن پڑھتے ہیں تو اتوار کو عربی میں احد کہتے ہیں،
اس میں یہ فقرہ موجود ہے کہ یا مولایا یا امیر المومنین ھذا یوم العہد و ہوا یوم کا و باسم کا و انا ضیف کا فی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اے میرے مولا، اے امیر المومنین، یہ یکشنبے کا دن ہے، اتوار کا دن ہے جو آپ کا دن ہے اور آپ کے نام سے منسوب ہے، اور میں اس دن آپ کا مہمان ہوں۔ دیکھیں ان فقروں پہ ذرا غور کیجئے گا کہ ایک تو مولائے کائنات کو سلام کیا، سلام کرنے کے بعد اعلان کیا کہ یہ اتوار کا دن، یہ یوم الاحد آپ کا دن ہے اور میں آپ کا مہمان ہوں۔ اس کے آگے فقرے کا ترجمہ ہے کہ میں آپ کی پناہ میں ہوں۔ اے میرے مولا، آپ مجھے مہمان بنا لیجئے اور مجھے پناہ دیجئے کہ آپ کریم ہیں اور مہمانداری کو پسند کرتے ہیں۔ یہ میں صرف ان جملوں کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں جن جملوں کا اس موضوع سے ربط ہے۔ پھر اس کے بعد جناب سیدہ کی زیارت ہے، پھر پیر کا دن آتا ہے۔ پیر کو عربی زبان میں یوم الاثنین کہتے ہیں۔ یوم الاثنین کا مطلب ہے دو کا دن۔ اس دو کے دن امام حسین علیہ السلام و مولا حسن علیہ السلام کی زیارت بھی ہے، دعا بھی ہے۔ اب زیارت میں پہلے امام حسن علیہ السلام کی زیارت پڑھی جاتی ہے، پھر امام حسین علیہ السلام کی زیارت پڑھی جاتی ہے۔ اس میں بھی یہی فقرے آتے ہیں کہ جب ہم پیر کو امام حسن و امام حسین علیہ السلام کی زیارت پڑھتے ہیں تو اس میں فقرہ آتا ہے یا مولایا یا ابا محمد، یعنی مولا حسن علیہ السلام، یا مولایا یا ابا عبداللہ، اے میرے مولا، اے میرے حسین، ھذا یوم الاثنین و ہوا یوم کما و باسمکما و انا فیہ ضیفکما فضیفانی۔ مطلب یہ ہوا کہ اے مولا حسن، اے مولا حسین، یہ دن روز دوشنبہ ہے اور یہ دن آپ دونوں حضرات کا دن ہے اور آپ دونوں کے نام سے منسوب ہے اور میں آپ دونوں حضرات کا مہمان ہوں، پس میری مہمان نوازی کیجئے اور بہترین ضیافت فرمائیے۔ یہ جتنے دن یعنی ساتوں دن جس معصوم کی زیارت ہے، اس معصوم کی زیارت میں آپ کو یہی فقرے ملیں گے کہ جس امام کا جو دن ہے اس کی زیارت میں فقرہ آتا ہے کہ میں آپ کا مہمان ہوں، میری ضیافت کیجئے۔ اب دیکھیے تنگی رزق کی مشکل سے بچنے کے لیے کیا آسان و کیا بہترین و کیا جواب نسخہ ہے کہ زیارت کے ذریعے تم جس معصوم کا دن ہے اس کے مہمان بن جاؤ، اسے اپنا میزبان بنا لو۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ پیر کا دن آیا یا اتوار کا دن آیا، ہم مولا علی کے مہمان بن گئے، ہم نے ان کو اپنا میزبان قرار دیا۔ پیر کا دن آیا، ہم مولا حسن و مولا حسین کے مہمان بن گئے اور ان کو اپنا میزبان قرار دیا۔ اب سوچئے وہ دن ہمارا کتنا بے مثال دن ہوگا جس دن مہمان ہم ہوں گے اور میزبان معصوم ہوں گے، وہ معصوم، وہ امام، وہ مشکل کشا کہ جن کے دروازے پر اگر فقیر بھی آ جاتا ہے تو وہ اس کا دامن بھی بھر دیتے ہیں۔ سوچئے جن کے دروازے پر آنے والا فقیر خالی دامن نہیں جاتا، تو اگر ہم اس دن جو دن ان سے منسوب ہے ان کے مہمان بن جائیں تو پھر وہ کس درجہ ہماری ضیافت فرمائیں گے، ہمارا کیا عالم ہوگا، ان کی طرف سے ہمیں کیا کیا آتا ہوگا۔ بس ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہر دن جس معصوم سے منسوب ہو اس کی زیارت پڑھیں۔ زیارت پڑھنا ہمارا کام ہوگا، ضیافت کرنا ان کا کام ہوگا۔ یہ معصومین علیہ السلام یعنی حلال مشکلات کے احکام کی روشنی میں مشکلوں کے حل موجود ہیں۔ چنانچہ جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ ہر دن کسی نہ کسی معصوم سے منسوب ہے اور ہر دن جب ہم زیارت پڑھتے ہیں اور سلام کرتے ہیں تو اپنے تئیں اپنے آپ کو ان کا مہمان قرار دیتے ہیں اور وہ ہمارے میزبان بن جاتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر ہم دنیا میں کسی عالم کے مہمان بن جائیں، کسی شریف آدمی کے مہمان بن جائیں تو لوگ اپنی شرافت کی بنیاد پر ہماری مہمان نوازی کرتے ہیں، علماء اپنے علم کے اعتبار سے ہماری مہمان نوازی کرتے ہیں، صاحبان ثروت اپنی ثروت کے اعتبار سے ہماری مہمان نوازی کرتے ہیں۔ جب ہم زیارت کے ذریعے ہر روز کی جو معصومین کی زیارتیں ہیں ان زیارتوں کے ذریعے ہر دن اپنے کو کسی نہ کسی معصوم کا مہمان قرار دیں گے تو معصومین علیہم السلام کی طرف سے ہماری کیا کیا ضیافت ہوگی۔ فقط یہی نہیں کہ ہمارے رزق میں اضافہ ہوگا، فقط یہی نہیں کہ ہمیں غذائے جسمانی ملے گی، ہمیں غذائے روحانی بھی ملے گی۔ اس غذائے روحانی میں ہمارے لیے اللہ سے مغفرت کی ضمانت بھی ہو جائے گی، ہمیں نجات کی ضمانت بھی مل جائے گی، ہم معصومین علیہم السلام کی پناہ میں چلے جائیں گے۔ تو تنگی رزق کی مشکل کا ایک آسان ترین نسخہ یہ ہے
کہ ہم معصومین علیہ السلام کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں، اور یہ زیارات معصومین پڑھنا، ہر دن کسی نہ کسی امام سے منسوب دن میں ان کو سلام کرنا، یہ بھی احکام معصوم میں شامل ہے۔ اس کے علاوہ یہ تو صبح کی بات ہو رہی تھی، اضافہ رزق کے لیے اور تنگی رزق کی مشکل کو دور کرنے کے لیے جو معصومین کی بارگاہ سے جو حلال مشکلات ہیں، جو ہماری ہر مشکل میں مشکل کشاں ہیں، ان کی جانب سے جو ایک مشہور نسخہ اور معتبر ترین نسخہ بیان کیا گیا ہے، وہ نماز شب ہے۔ نماز شب واجب تو قرار نہیں دی گئی ہے، لیکن نماز شب کے لیے جو احادیث ہیں وہ بالکل واجب کے قریب ہیں۔ اتنی تاکید ہے کہ جب آپ ان احادیث کو پڑھیے تو ایسا محسوس ہوگا کہ جیسے نماز شب بھی واجب نہیں بلکہ واجب تر ہے۔ چنانچہ معصومین کی حدیث میں نماز شب پڑھنے کو شیعوں کی علامت تک قرار دیا گیا ہے۔ آل محمد علیہ السلام کے محبین کا یہ خاصہ قرار دیا گیا ہے، اور نماز شب کے فضائل اور نماز شب کے صفات اور نماز شب کے خصائل کتابوں میں ہمارے علماء نے بتفصیل درج کیے ہیں۔ جہاں نماز شب کی وجہ سے اللہ کی قربت میں اضافہ ہوتا ہے، جہاں نماز شب کی وجہ سے ہمارے چہرے کے نور میں اضافہ ہوتا ہے، جہاں نماز شب کی وجہ سے ہم بلاؤں سے محفوظ رہتے ہیں، وہیں نماز شب پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا ہے۔ نماز شب پڑھنے والا کبھی کسی کے سامنے دامن نہیں پھیلاتا ہے۔ یہ ایک بالکل ایسا عمل ہے کہ ہزاروں افراد جو کسی زمانے میں تنگی رزق کی مشکل میں گھرے ہوئے تھے، آپ کو بھی ایسے لوگ مل سکتے ہیں جو آپ کو بتائیں گے کہ ایک زمانہ کتنا سخت گزر رہا تھا، ایک زمانہ وہ تھا جب آمدنی کے تمام تر ذریعے بند ہو چکے تھے، فاقوں کی نوبت تھی، مگر صرف نماز شب پڑھنا شروع کی اور اس نماز شب کی برکت سے ان کے رزق میں اضافہ ہوا، اتنا اضافہ ہوا کہ کہاں وہ دوسروں کے محتاج تھے اور کہاں خود لوگ ان کے دروازے پر ہاتھ پھیلانے لگے۔ نماز شب کا طریقہ ہمارے علماء نے بتفصیل کتابوں میں درج کیا ہے۔ مختصر نماز شب کا طریقہ بھی ہے، طولانی نماز شب کا طریقہ بھی ہے۔ چنانچہ مختصر نماز شب 11 رکعت ہے، جس میں 8 رکعت نماز شب ہے، نماز تہجد کہلاتی ہے، 2 رکعت نماز شفا ہے، اور 1 رکعت نماز وتر کہلاتی ہے۔ اس کا مختصر طریقہ میں آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں۔ اس کو تفصیل کے ساتھ دعاؤں کی کتابیں مفاتیح الجنان اور وظائف الابرار وغیرہ میں آپ اپنی آنکھوں سے پڑھ لیں تو یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ یہ 11 رکعت نماز شب ہے، اور اس نماز شب کا مختصر طریقہ یہ ہے کہ اس نماز شب میں جو 10 رکعت نمازیں ہیں نماز وتر سے پہلے، اس میں کسی میں قنوت نہیں پڑھا جاتا ہے۔ اور اس مختصر نماز شب میں یوں تو بہت سے احکام موجود ہیں، لیکن مختصر نماز شب میں صرف سورہ الحمد پر اکتفا کیا جا سکتا ہے، یعنی صرف سورہ الحمد پڑھیں، اس کے بعد رکوع میں چلے جائیں، سجدے میں چلے جائیں، پھر دوسری رکعت کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو، پھر سورہ الحمد پڑھیں۔ نماز شفا جو 2 رکعت ہے اس میں بھی سورہ الحمد پہ اکتفا کیا جا سکتا ہے۔ نماز وتر میں بھی یوں تو اور سورہ پڑھنے کا بھی حکم ہے، لیکن نماز وتر میں اس میں بھی سورہ الحمد پہ اکتفا کیا جا سکتا ہے۔ پھر نماز وتر کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں قنوت پڑھا جاتا ہے۔ اس قنوت میں جہاں 70 مرتبہ استغفر اللہ پڑھنا ہے، وہیں 40 مومنین وہ زندہ ہوں یا مردہ ان کے نام لے کے ان کا استغفار کرنا ضروری ہے۔ دیکھیں یہ بالکل ایک خاص بات ہے دعاؤں کی قبولیت کے لیے، کہ جب ہم دوسروں کے لیے دعا کریں گے، مومنین کے لیے دعا کریں گے، اپنے لیے دعا کرنے سے پہلے، تو ان مومنین کی دعا کی برکت سے ہماری حاجت بھی پوری ہو جائے گی۔ یہ بالکل ایک عملی طور کے اوپر آزمایا ہوا نسخہ ہے کہ اگر آپ مومنین کے لیے دعا کیجیے گا تو اگر آپ اپنے لیے دعا نہ بھی کریں تو ان کی دعا کی برکت سے آپ کو ہی فیض پہنچے گا۔ چنانچہ 40 مومنین کے نام لے کے ان کے لیے استغفار کیا جاتا ہے، ان کے لیے دعائیں مغفرت کی جاتی ہے، اس کے بعد دیگر دعائیں پڑھی جاتی ہیں اور بارگاہ خدا میں محمد و آل محمد علیہ السلام سے اپنی حاجات بیان کی جاتی ہیں۔ نماز شب وہ افراد جو تنگی رزق کی شکایت کرتے ہیں، وہ صرف معصومین علیہ السلام کی جانب سے جو نماز شب کا طریقہ وارد ہوا ہے، اگر اس طریقے سے نماز شب پڑھیں اور محمد و آل محمد کی محبت کے ساتھ پڑھیں اور ان کے وسیلے سے دعا مانگیں تو یقیناً اللہ اس تنگی رزق کو وسعت رزق میں تبدیل کر دے گا اور ہمیں رزق طیب اور ہمیں رزق حلال سے نوازے گا کہ انشاءاللہ ہم محمد و آل محمد کے علاوہ کسی کے محتاج نہ ہوں گے۔ اور ہمیں یہی دعا بھی کرنا چاہیے۔ چنانچہ ہمارے بزرگ 2 مصرے سکھایا کرتے تھے
کہ محتاج نہ کیجو مجھے دنیا میں کسی کا، میں واسطہ دیتا ہوں حسین ابن علی کا۔ اگر محمد و آل محمد علیہ السلام جو حلال مشکلات ہیں، ہم صرف اور صرف اپنی مشکلوں میں ان کی طرف رجوع کریں تو ہم دنیا میں کسی کے محتاج قرار نہ پائیں گے اور عزت دار زندگی گزاریں گے۔ ختیجہ ٹی وی کی جانب سے اس ایپیسوڈ کا سلسلہ آگے بھی جاری و ساری رہے گا، اور مختلف طرح کی مشکلات جو ہماری زندگی میں آتی رہتی ہیں، جو ہمارے ذہنوں کو بے سکون بناتی ہیں، جو ہمارے گھروں میں لڑائی جھگڑے کا سبب بن جاتی ہیں، جو شوہر و زوجہ کے بیچ اختلاف کا سبب بن جاتی ہیں، جو ہماری اولاد کے لیے پریشانیوں کا سبب بن جاتی ہیں، جو ہمارے لیے امراض کی صورت میں آتی ہیں، ختیجہ ٹی وی کی جانب سے مسلسل ان تمام مشکلات کا ذکر ان کے حل کے ذریعے ہوگا، اور اس کی شرط یہ ہوگی کہ حلال مشکلات کے احکام کی روشنی میں ان مشکلات کا حل پیش کیا جائے گا۔ انشاءاللہ آپ اس سے استفادہ کریں گے اور اس ایپیسوڈ کے ذریعے آپ اپنوں کو ہی مطلع کریں گے، تاکہ وہ بھی اگر مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں تو مشکل کشا کے صدقے میں وہ مشکلات سے نجات پائیں۔ اور آپ سے گزارش ہے کہ ختیجہ ٹی وی کا یوٹیوب چینل زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں۔ اس چینل کے اوپر وہ پروگرام جو ٹی وی پہ دکھائے جاتے ہیں وہ محفوظ رہتے ہیں۔ اگر کوئی شخص ٹی وی پر ان پروگرامز کو دیکھنے سے محروم رہ جاتا ہے تو وہ یوٹیوب چینل کو اگر سبسکرائب کر لے گا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کے پاس یہ پروگرام محفوظ رہ جائیں گے، اور وقت ضرورت ان پروگرام کو سن کے وہ محمد و آل محمد کے صدقے میں اپنی مشکلات کا حل نکال لے گا۔ شکریہ والسلام، خدا حافظ۔